اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون ہمارا ہے اردو، اور موضوع جو ہم نے چنا ہے آج وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ کی تعریف اور خصوصیات۔ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں، لیکن اردو میں مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین سلم اور دیگر شہداء کو کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں مرثیہ مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہیں تھی، چنانچہ شروع میں مرثیہ غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے گئے۔ نمبر 1 ہے چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کے ہیرو کی قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سلم سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ابتدا میں مرثیہ مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل اور حیت بھی مقرر نہیں تھی۔ عام طور پر شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھی گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں، 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی، اور نہ صرف استعمال کی بلکہ اس سے نبھایا بھی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے گئے۔ تو مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں میں آپ کو یہ کل بتاؤں گا۔ آج بس اتنا ہی۔ تو بچوں اس کو آپ یعنی غور سے سننا، پڑھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا اور اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی۔ باقی والسلام، شکریہ، السلام علیکم۔